کو دنیا اور آخرت میں ناکام کرتی ہے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں بھی جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور دین انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے دین کے لیے کوشش و محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ جس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں اس کو شرح صدر بھی نصیب فرمائے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے، ایسے ہی دین پہ چلنا اللہ ان کے لیے آسان کرے۔ اور جب یہ ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر انسان دین پہ چلنا بہت مشکل سمجھتا ہے۔ کتنا مشکل سمجھتا ہے؟ اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں بھلا کوئی آسمان پر بھی چڑھ سکے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کفر و شرک کی وجہ سے سینے کو تنگ کر دیتے۔ یا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کفر و فسق و فجور میں لگا رہا، گناہوں میں لگا رہا، اور وہ ایمان کی چنگاری اس گناہوں کی راکھ میں دب گئی، اس انسان کو دین پہ چلنا بہت مشکل معلوم ہوتا۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ انسان کی دنیا میں سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ نے ضرورتیں انسان کے ساتھ لگائی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، سواری کی، شادی کی، یہ اللہ نے انسان کے ساتھ ضرورتیں لگائی، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہدایت کے نور کو حاصل کرنا۔ اس لیے کہ اگر باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا۔ کھانا پینا نہیں ملا، بھوک پیاس سے مر گیا، کپڑے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، سردی گرمی سے مر گیا، لیکن اس کی وجہ سے یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر ہدایت کے بغیر مر گیا تو سیدھا کدھر جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت ہے دنیا جی۔ اسی لیے اس کا مانگنا بھی اللہ نے فرض قرار دیا۔ ہر چیز مانگنا، اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ہر چیز مانگو، اس لیے کہ میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہدایت کے مانگنے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ وہ کن کا راستہ؟ انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ، یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، یہود، ان کے راستے سے میری حفاظت فرما، ان کے راستے سے مجھے بچا، اور جو گمراہ ہوئے نصارہ،
ان کے راستے سے میری حفاظت ہو، اور پھر آمین کہتے ہیں۔ جی تو ہدایت کے مانگنے کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ ہاں، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر طلب کے اللہ کسی کے سر پر تھوپ دے۔ اللہ قادر ہے، دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ جو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف پھرتا ہے، اس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتا ہے۔ جو دل انابت اللہ، منیب اللہ ہوتا ہے، جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہے، اس دل میں مخلوق کا اثر ہے، اس دل کی طرف تو اللہ توجہ بھی نہیں فرماتا۔ تو جب ہدایت ملتی ہے تو لوگ دین پر چلنے والے بنتے ہیں، اور جب دین پر چلتے ہیں تو اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات۔ تو ہدایت کے نور کو اللہ رب العزت نے نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب قومیں گمراہ ہو جاتی، سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چل پڑتی، جی چاہی من چاہی پہ چلنے لگتی، تو اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے رہے، ایک نبی آتے محنت کرتے، اللہ ان کی امت کو ہدایت دے دیتا، وہ دین پر چلنے والے بن جاتے، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا۔ جب وہ نبی چلے جاتے، حق کی دعوت رک جاتی، شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے، وہ پھر ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا، پھر ان سے دین رہ جاتا، جی چاہی من چاہی پہ چل پڑتا۔ تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا، ایسے نبی بعد نبی، نبی بعد نبی آتے رہے۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی بعثت سے پہلے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بے دینی ہی بے دینی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ دین نام کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، کوئی اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہا تھا۔ جی ہاں، اب آپ خود دیکھو، بیت اللہ شریف ہدایت کا مرکز، اس میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، بتوں سے مانگتے تھے۔ یہ تو ان کے یقین کا حال تھا۔ دین ابراہیمی پر وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور لبیک کی بجائے سیٹیاں بجاتے، تاڑیاں بجاتے، اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ یہ ان کی عبادت کے حال تھا۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے۔ جی ہاں، معاملات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پانی کیوں پہلے پی لیا، اس پہ لڑائی جھگڑا شروع ہے، اور نسلیں تباہ ہو رہی تھی۔ معاشرہ بگڑا ہوا تھا، ظالم ظلم پہ ظلم کر رہے تھے، مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں تھی، ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی عدل و انصاف نہیں تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے امر دعوت عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، تو آپ نے
مکہ والوں کو جمع کر کے دعوت دینا شروع فرمائی، اور دعوت کو اس کلمے سے شروع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ دنیا بھر کے انسانوں، قیامت تک کی آنے والی نسلوں لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لو، تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعوت کا عمل شروع ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے اللہ پاک کی طرف سے احکامات آتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، چونکہ باہر مخالفت تھی، انفرادی طور پر دعوت بھی چلی، انفرادی طور پر تعلیم کا حلقہ بھی دار ارقم میں، جو قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو وہ سکھا رہے تھے۔ اس 13 سال کے عرصے میں 11ویں سال نماز کا حکم آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اللہ نے، اور وہاں نماز کا تحفہ دیا امت کے لیے کہ یہ لے جاؤ۔ تو مکہ میں 13 سالہ زندگی میں کلمہ نماز پر محنت کروائی کہ کلمہ دل میں آ جائے اور نماز جسم پر سج جائے، کہ اس انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ کے امر کا پابند بن جائے، یہ نماز ہے۔ اسی طریقے پر اس وقت میں جو عبادت کی صورت تھی وہ اس میں لگے ہوئے تھے، خدمت تھی وہ بھی انفرادی چل رہی تھی، تو یہ مکہ کے اندر انفرادی محنت ہوتی رہی، دعوت کی، تعلیم کی، عبادت کی، خدمت کی۔ پھر اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، تو آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور مدینے میں جا کے سب سے پہلے مسجد بنائی، اور مسجد میں اجتماعی طور پر اس دعوت کے اعمال کو شروع کروایا۔ دعوت کے حلقے لگے، تعلیم کے حلقے لگے، ذکر و عبادت کی فضا بنی، آنے والے وفود کی خدمت کی فضا بنی، آنے والوں کو لیتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، ہدیے دیتے تھے، دین سکھاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو یہ چاروں اعمال دعوت کے مکہ میں بھی چلے، مدینہ میں بھی چلے۔ آپ کی 23 سالہ زندگی میں ایک تو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا قیامت تک کے لیے، آپ پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا، اب دین اسلام میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے یہی چلے گا۔ اور آپ کی زندگی میں سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا، آپ کی زندگی میں سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل، سارے قبائل۔ جی، آپ کی زندگی میں ہی ایمان کی، یقین کی ایسی کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، عبادات کی وہ صورت حقیقی طور پر ان کی زندگی میں تھی، اخلاق کے اونچے معیار پر پہنچے۔ جی ہاں، معاملات اللہ نے درست کر دیے، ساری لڑائیاں جھگڑے آپس کے ختم کر دیے، اللہ نے شیر و شکر کر دیا ان کو۔ معاشرہ بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرا شہر سے ایک خوبصورت عورت چلے گی اور سونے سے لدی ہوئی ہوگی، کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور وہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے یہ نقشہ دکھایا، جان بھی محفوظ ہو گئے، مال بھی محفوظ ہو گئے۔
اور سب کو عدل و انصاف، مظلوم کی داد رسی ہونے لگی، ظالم کا ہاتھ روکنے لگے، اسی کو پورا دین کہتے ہیں کہ وہ حقیقت کے ساتھ صحابہ کی زندگی میں آ گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ جی۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے جی ہاں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی ترتیب سے محنت کو آگے بڑھایا، آپ کے نقش قدم پر چلتے چلتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا اور پھر اسی صحیح رخ پہ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا، قریب کے جو ملک تھے وہ اسلام میں داخل ہیں، وہ قومیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ اللہ نے پہلے ہی خوشخبری ان کو سنا دی تھی، سیدخلون فی دین اللہ افواج، ان قریب تم دیکھو گے کہ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہیں، قوموں کی قومیں۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 65 سے 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا، دور کے ممالک، دور کی قومیں وہ اسلام میں داخل۔ پھر امیہ خلفاء آئے جی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ پھر دین آگے بڑھا، ملکوں میں پہنچا۔ پھر عباسیہ خلفاء آئے، ہارون رشید رحمۃ اللہ، ان کے زمانے میں 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، 1/4 کونا یورپ کا فرانس کی طرف کا رہ گیا تھا، بس 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا جی۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت جب بھی کر رہی تھی، خود بھی پورے دین پر تھی اور پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا۔ اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گئے، آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئے، شہروں کے شہر، گھر، محلوں کے محلے، گھروں کے گھر دین سے خالی ہو گئے۔ تو یہ جو محنت ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنا نکالنا، وہ اسی مقصد کے لیے ہے ہاں جی، کیونکہ مسلمان آج جب تک دین کی محنت حضور کے طریقے پر امت کر رہی تھی تو دین کو پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا، اور جب امت سے یہ چھوٹا تو دین سکڑنا، دنیا سے دین کا مٹنا شروع ہو گیا۔ اور صدیاں درمیان میں گزر گئی اس محنت کو چھوٹے۔ اجتماعی طور پر حضور نے امت کو جس محنت پہ ڈالا تھا وہ صدیوں سے درمیان میں چھوٹ گئی تھی، اس لیے پوری دنیا میں یہ نقصان آیا، بے یقینی، بدعمالیاں، بد اخلاقیاں، معاملات، معاشرت، پھر وہی جہالت والی زندگی شروع، جی چاہی من چاہی پہ چلنا، خواہشات کو پورا کرنا، اسی میں انسانیت پھر لگ گئی، گمراہ کر دیا شیطان نے کہ نبی آ کر حق کی دعوت چلاتا تھا، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے، اور نبی چلے جاتے، حق کی دعوت رک جاتی، شیطان کی باطل چلتی ہے، شیطان پھر گمراہ کر دیتا۔ تو نبی کے امت کے ذمے وہی کام اللہ نے لگایا تھا، اس امت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وہ محنت عطا فرمائی، وہ کام عطا فرمایا جس کے لیے اللہ پہلے نبیوں کو بھیجتے تھے۔
تو صدیاں درمیان میں ایسی گزری ہیں جس میں یہ دعوت کا کام اجتماعی طور پر امت سے رہ گیا. انفرادی طور پر اللہ والے بزرگان دین علماء کرام لگے رہے کہ دین ابھی تک محفوظ رہا. اگر وہ انفرادی طور پر بھی محنت کو چھوڑ دیتے کب کا دین دنیا سے مٹ چکا ہوتا. لیکن حضور نے جو امت کو اجتماعی طور پر اس محنت پر چھوڑا تھا وہ امت سے رہ گیا. اس لیے کہ مسلمان آج اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا. کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو مقصد سمجھ لے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں، اور بقدر ضرورت لگنا دین نے گنجائش دی ہے. مقصد کیا ہے مسلمان کا؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا. خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں نکلنا. لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ فی العالم، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، بے دینی دنیا سے ختم ہو جائے، شیطان کا جو ہے وہ کفر کا کلمہ پست ہو جائے. یہ مسلمان کی زندگی ہے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے وہ اسی مقصد کے لیے. ہر بات کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے. نکلے بغیر ہمارے بڑے فرماتے ہیں آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ نکلے بغیر سمجھ لے گا. نکلنے سے پہلے ہم بھی بھولے ہوئے تھے. کوئی ڈاکٹر سمجھ کر، کوئی انجینئر سمجھ کر، کوئی دکاندار، کوئی کارخانے دار، کوئی زمیندار، کوئی نواب، کوئی سردار، کوئی ممبر، کوئی وزیر، کوئی صدر، اس طرح اپنی زندگی کی ترتیب بنا کے چلے. یہ تو نکلنے کے بعد پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، حضور کے کام والا ہوں. جی حضور کی محنت والا ہوں میں. تو بھائی ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکالنا اس لیے ضروری ہے. اور پھر ہر کام کو سیکھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے. ہر کام اپنے ماحول سے سیکھا جاتا ہے. بتانے سے اور کتاب پڑھ لینے سے وہ کام نہیں آتا. جب عملی طور پر کرتے ہیں پھر وہ کام آتا ہے. گاڑی چلانا ہو تو گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. کتاب پڑھنے سے صرف ڈرائیور نہیں بن جائے. تیرنے کی کتاب پڑھ لی، تیرنے کے لیے پانی میں اترا نہیں تو تیرنا نہیں آئے گا. وہ تو تیرنے کے لیے پانی میں اترنا پڑے گا، ہاتھ پیر مارنا پڑیں گے، پھر تیرنا آئے گا. اس لیے ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آتا ہے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں ہمارا نکلنا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ دین، کامیابی دین میں ہے، اور دین آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے. ہر محنت سے دین نہیں آئے گا. حضور کی محنت حضور کے طریقے پر کریں گے تو دین ہماری زندگیوں میں بھی آئے گا اور پورے عالم کے اندر پھیلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت کے اعمال ہیں اس میں دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یعنی حضور کے طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا، یہی محنت کے اعمال، ہدایت کے حاصل کرنے کے اعمال ہیں. تو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. ہمارا جو وقت ہے وہ ان 4 اعمال میں لگے گا.
اور سب سے زیادہ جو عمل کرنے کا ہے وہ دعوت کا ہے۔ گشتوں میں جانا، ملاقاتوں کے لیے جانا، جی انفرادی دعوت دینا، اجتماعی دعوت دینا، جی پہلا عمل ہمارا اور سب سے زیادہ کرنے کا ہمارا عمل دعوت ہے، جی اور اس میں 3 نفی اس بات کرنا جیسے نبی آ کر کرتے تھے۔ مخلوق کی نفی، خالق کی ذات و صفات کا اس بات کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہاں مخلوق کی نفی کرنی ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہے، چیونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطرے سے لے کر سمندروں تک، یہ سب مخلوق ہے۔ ان سے وہ نہیں ہوتا جو یہ چاہتے ہیں، ان سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو بار بار اس کلمے کی دعوت کو دینا ہے، اس کلمے کی دعوت کو سننا ہے۔ آج جو مسلمان سے دین چھوٹ گیا، دین کی محنت چھوٹ گئی، مسلمان کیا کہتا ہے؟ اگر دین اور دین کی محنت میں لگ گیا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ دعوت کو چھوڑ دیا، یقین میں کمزوری آ گئی۔ پالنے والا تو اللہ ہے، پالنے والا کون ہے بھائی؟ ہماری روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے بیوی بچوں کی روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے، ساری مخلوقات کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن دعوت کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے اتنا یقین کمزور ہو گیا، اس کی وجہ سے دین بھی چھوٹ گیا، دین کی محنت بھی چھوٹ گئی۔ غلط یقین اندر آ گیا کہ ملک سے، مال سے، چیزوں سے، اس سے کام بنیں گے، اور کاموں کے بنانے والا کون ہے؟ الہ تو اللہ ہے، کارساز تو اللہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو دعوت پہ ڈالنا ہے، خود دعوت دیتے ہوئے دوسروں کو داعی بنانا ہے۔ دعوت سے یقین کی کیفیت پیدا ہوگی، یقین مضبوط ہوگا، اور یہ یقین ہی یہ دین کی بنیاد ہے۔ دین کی اور دین کی محنت کی جو بنیاد ہے ایمان اور یقین ہے۔ حضور نے 13 سال صحابہ پر اسی پر لگایا، کلمے کی محنت پر لگایا۔ کلمہ ان کے اندر آ گیا تو جیسے جیسے دین آتا گیا خود بھی اس راستے پہ چلے اور دوسروں کو بھی اس راستے پہ چلائے۔ صحابہ اسی لیے تو فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ زیادہ ایمان ہونا بالقرآن، ایمان کی برکت یعنی ایمان کی قرآن کی برکت سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا، جو اللہ نے بتایا اس پر ہمارا یقین ہوتا گیا، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو دعوت میں ہمارا زیادہ وقت لگے، اور 6 نمبروں کے اندر ہماری دعوت ہے، اور یہ 6 صفات جو ہیں یہ استعدادی صفات ہیں، یہ زندگی میں آ جائیں تو پورے دین پہ چلنا، پورے دین کی محنت کرنا اللہ آسان فرما دے۔ تو گشتوں میں جا کر، ملاقاتوں میں جا کر، خصوصی گشت ہے، عمومی گشت ہے، انفرادی دعوت ہے، اجتماعی دعوت ہے، زیادہ وقت ہمارا دعوت میں لگے۔ یہ دعوت کی جو یہ دوہری تلوار کی طرح ہے۔ دعوت کا تلوار کے دونوں طرف دھار ہوتی ہے نا، آگے بھی کاٹ کرتا ہے، پیچھے بھی کاٹ کرتا ہے۔ داعی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کو دعوت دے رہے ہیں اس مدعو کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اپنی نیت کے ساتھ دعوت دیں، اپنی نیت ضرور کریں۔
اور اپنے دل کو نشانہ بناتے ہوئے دعوت کے بول بولیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کرتے ہیں جب حضور کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ تو دعوت میں خوب ہم چلیں۔ یہ 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے اپنے کھانے آرام کے لیے، ضروریات کے لیے، آرام کے لیے، باقی گھنٹے ہیں اس میں 4 گھنٹے ہر عمل میں لگائیں۔ دعوت میں بھی کم سے کم 4-6 گھنٹے ہم لگائیں۔ سب سے زیادہ کرنے کا عمل یہی ہے۔ آج دعوت امت سے چھوٹی ہے، ایمان و یقین میں ضعف آیا ہے، اس لیے دین اور دین کی محنت میں ضعف آ گیا۔ تو خوب دعوت دے۔ اب اس میں کچھ خصوصی گشتیں بھی ہیں۔ خصوصی گشتوں میں ایک تو علماء کرام کی زیارت کے لیے جانا، ان سے دعاؤں کے لیے عرض کرنا، مناسب وقت میں جانا، مناسب رہبر ساتھ ہو جن کا پہلے سے اس عالم کے ساتھ تعلق ہو، اور مناسب ہدیہ لے کر جانا۔ جی ہاں، اور وہاں جا کر دعاؤں کے لیے عرض کرنی، ان کو دعوت نہیں دینی۔ جی ہاں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیے تو بھی ٹھیک، ویسی دعا کر دی زبانی، ہاتھ نہیں اٹھائے تو بھی ٹھیک۔ جی ہاں، یہ علماء جو ہیں یہ اس امت کے اخص الخواص ہیں۔ اس لیے ان کی قدردانی ہو، ان کا ادب ہو، ان سے ملاقات کریں۔ جی ہاں، کہتے ہیں نا بڑے دروازوں سے داخل ہو، تو یہ اپنے گھر، شہر کے، اپنی بستی کے دروازے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے 2 جملے وہ کام کر جائیں گے جو سارے 3 دن کی محنت ہماری وہ کام نہیں کر سکی۔ جی ہاں، ان کی صرف اتنی تائید ہو جائے کہ یہ جماعت والے ہیں، حق کام ہے، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بات سنو، ان کے ساتھ نکلو، بس یہ کافی ہے ان کا۔ اگر ہماری جماعت میں ان کی عمر کے اعتبار سے عالم ہے تو عالم کو دعوت دے سکتے، غیر عالم کو دعوت دے۔ اور اگر ہماری جماعت میں عالم تو ہے لیکن چھوٹی عمر کا ہے، وہ ان کے شاگردوں کی طرح ہے، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان بزرگوں کو دعوت دے۔ ہاں، کارگزاری سنائے گا کہ میں سال میں چل رہا ہوں، مجھے یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، کارگزاری سنائے گا۔ تو علماء سے ملاقات، اور یہ جو ہدیہ دینا ہے نا، یہ ان کا حق سمجھ کر دینا ہے۔ اب تک جو دین ہم تک باقی رہا، انہی حضرات کی برکت سے باقی رہا۔ گھر سے جدا ہو کر انہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، ماں باپ کی محبت کی قربانی دی، بہن بھائیوں کی محبت کی قربانی دی، سوکھی روٹی کھا کر اللہ کے دین کو سیکھا تھا۔ ہدیہ دینے میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے کہ ہدیہ دیں گے یہ کام میں جڑ جائیں گے، یہ ہماری یہ نیت نہیں، ان کا حق ہے۔ جی تو علماء سے ملاقات ہو۔ دوسرا، جو اس دنیا کے اعتبار سے وہاں بڑے رہتے ہیں، بستی کا بڑا ہے، نمبردار ہے، چودھری ہے، ملک ہے، ٹکری ہے، خان ہے، ان سے ملاقات ہے، اور ان کے پاس جا کر پوری دعوت کی بات کرنی ہے۔ جی مناسب ساتھی ہماری جماعت میں سے ہوں جو ان سے پوری دعوت کی بات کریں اور ان کی تشکیل بھی کر سکیں، رہبر مناسب ہو، اور ان لوگوں سے بھی وقت لینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا بھی دن مصروف ہوتا ہے، وقت دیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں ان کے پاس، تو پہلے سے وقت لے لیں۔ اور پھر جو 2 ساتھی ہمارے
اور مقامی رہبر جن کا پہلے سے اس سے تعلق ہو، جب وہاں جائیں ان کی چیزوں سے اثر نہ لیں، ان کا گھر، ان کے چیزیں، سامان، ان کی گاڑی، ان کا بنگلہ، ان سے اثر نہ لیں، متاثر نہ ہوں۔ اگر یہ وہاں جا کر ان کی چیزوں سے اثر لے لیں گے تو پھر یہ داعی نہیں رہیں گے، مدعو بن جائیں گے، پھر ان کی دعوت میں جان بھی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں سے پوری دین کی بات کی جائے، جتنا وقت انہوں نے دیا ہے اسی میں، آدھا گھنٹہ دیا ہے آدھا گھنٹے میں، پون گھنٹہ دیا ہے پون گھنٹے میں، گھنٹہ دیا ہے اسی میں، اور ان کی پوری تشکیل کرنی ہے۔ دعوت میں اتنا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ان کے سامنے جنت کے تذکرے، آخرت کے تذکرے یہ ضرور آنے چاہیے۔ یہ جو دنیا ہے نا، اس کی مذمت کم سے کم ان کے سامنے کریں۔ کیوں؟ کہ دنیا والوں کی دنیا کے ساتھ محبت ہے، اور کوئی اس کے محبوب کو اس کی مذمت کرے تو پھر اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ہلکا سا دنیا کے بارے میں بتائیں گے، اصل آخرت کی طرف کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، اللہ آپ کو آخرت میں بھی اونچے اونچے درجات عطا فرمائے، اس کے لیے یہ ترتیب ہے محنت کی، دین اور دین کی محنت کی یہ ترتیب ہے، تو ان کی وصولی بھی ہو، اپنے ساتھ لا کر مسجد میں اعمال میں بھی جوڑے۔ اگر وہ خود نہیں آتے، ان کا کوئی بیٹا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کو لے جائیں، وہ بھی نہیں ہے تو کوئی نوکر اس کا ساتھ لے جائیں، پھر اس کو اعمال میں آپ جوڑیں گے۔ جب وہ واپس جائے گا پوچھے گا مولوی آپ کو لے گئے تھے کیا کیا، وہ سارا بتائے گا۔ وہ جو تھوڑی بہت جھجک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسرے وقت میں وہ خود بھی آ جائے گا آپ کے پاس۔ جی ہاں، تو دنیا کی لائن سے جو ہیں ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اور اس نیت سے نہیں کہ یہ تبلیغ میں لگ گیا تو تبلیغ کو بڑا فائدہ ہو جائے۔ تبلیغ ان کا محتاج نہیں ہے، وہ تبلیغ کے محتاج ہیں۔ وہ تبلیغ میں لگیں گے، لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تبلیغ میں لگیں گے، ان کا اجر بھی اس خان صاحب کو ملے گا، ملک صاحب کو ملے گا۔ تبلیغ اس کا محتاج نہیں، یہ تبلیغ کا محتاج ہے۔ اسی طرح پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں، ان کو لے کر اپنے ساتھ کام میں چلنا۔ جی ہاں، پرانے ساتھی بہت سے ہوں گے کام میں لگے ہوئے چل رہے ہیں، وہ تو جماعت کا سنتے ہی آ جائیں گے، یا ان کے پاس جائیں گے تو وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر ان کے مشورے سے کام کی ترتیب بنا کر چلنا ہے، پرانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ یہاں کام جو ہو رہا ہے وہ ماشاءاللہ یہ کام کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان سے کہنا کہ ہم آگے ہیں، کام تو آپ کا ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو آپ ساتھ ہوں گے تو کام کریں گے، تاکہ آپ کے مسجد سے خروج بھی ہو اور آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ مقامی کام بھی آگے بڑھے۔ بہت سے ایسے پرانے ساتھی ہوں گے وہ اس وقت میں فعال نہیں ہیں، کسی وجہ سے بیٹھ گئے، تو کسی پرانے کی کمی ہمارے دل میں نہ آئے۔ ہاں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بڑوں سے سنا، وہ فرماتے تھے اس کی مثال یوں ہے کہ جب دوڑ ہوتی ہے نا، ریس ہوتی ہے، تو کچھ آگے نکل جاتے ہیں، اور جب بہت دور پہنچ جاتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں وہ پیچھے والے ابھی بہت دور ہوتے ہیں، تو وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے سانس کو برابر کرتے ہیں کہ سانس ٹھیک ہو جائے، برابر ہو جائے، ان کے آنے سے پہلے پھر دوڑ پڑتے ہیں۔ اب سانس بھی برابر کر لیا اور آگے نکل گئے۔ تو یہ جو ساتھی بیٹھ گیا ہے
یہ اب کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ، ہمارا ہی ساتھی ہے، پر تھوڑا سا سانس لے رہا ہے، ہمارے پہنچنے تک وہاں آگے پھر دوڑ پڑے گا۔ اس لیے کسی کی ناقدری نہ ہو، ہاں کسی کی کمی دل میں نہ آئے، اور ایسے پرانے ساتھیوں کو بھی ہدیہ دینا چاہیے۔ ہادو تہابو، ہدیہ دو محبتیں بڑھیں گی۔ ہاں ہدیہ دو کیا ہوگی؟ محبتیں بڑھیں گی۔ جی ہاں، اسی طرح یہ جو 4-6 گھنٹے ہمارے گشتوں کے لیے ہے نا، اس میں وہاں گھر گھر کی محنت کریں، در در کی محنت کریں، وہاں کی ہر بالغ مرد سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ جی ہاں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو مقصد سمجھائیں، ان کو کام بتائیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کو آج اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں رہا، کرنا تو دور کی بات ہے، احساس بھی نہیں رہا، احساس ختم ہو گیا۔ اس لیے فرماتے تھے ہر مسلمان سے مل کر اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ کہ میں پوری دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو احساس دلائیں، اور پھر احساس دلا کر اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ان کو تیار کریں، اللہ کے راستے میں نکالیں، تاکہ مقصد کو سمجھ کر، سیکھ کر، کام کو سیکھ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ جی ہاں، تو وہاں کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا کہ میں مسلمان، میں حضور کا امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے۔ جی، آج ایک بیوی 2 بچوں کی ذمہ داری کو اس کا احساس ہے، اور پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اسی میں لگا ہوا۔ وہ ذمہ داری کا احساس ہے نا کہ یہ میرے بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ امت کس کی ہے، اور یہ امت کی محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو وہاں خوب ملاقاتیں کریں، اور زیادہ وقت ہمارا دعوت میں مسجد سے باہر گزرے، کم سے کم 4 گھنٹے تو ہم باہر مسجد سے پھریں نا، ان کو آمادہ کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ نکلیں گے تو بات سمجھیں گے اور کام سیکھیں گے، پھر کرنے والے بنیں گے۔ جی، اسی طرح بڑے فرماتے ہیں کہ دوسرا عمل جو ہمارا ہے وہ تعلیم اور فضائل کی تعلیم کا حلقہ ہے۔ یہ فضائل کی جو تعلیم ہے نا، یہ داعی کا توشہ ہے، اس سے اعمال کا شوق بڑھتا ہے، عمل کرنا اللہ آسان کر دیتے، شوق اور رغبت سے عمل کرنا اللہ آسان کر دیتے۔ جی ہاں، اس لیے ایک وقت میں پوری جماعت تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر تجوید ہے، کتابوں کا پڑھنا ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ جی ہاں، اور اس تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا نور حاصل ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نور حاصل ہو جائے۔ جب دل میں نور آئے گا تو وہ نور پھر بدن سے ظاہر ہوگا، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، اور یہ نور اللہ پاک اپنے کلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ان کو دیتے ہیں جو محتاج بن کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ صدقہ تو محتاجوں پر ہوتا ہے۔
فقراء مساکین پہ ہوتا ہے، جو اغنیاء ہیں، مغنی یعنی مستغنی ہو کر بیٹھے ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ معلومات تو ہو جاتی ہیں، سن لیا معلومات ہو گئی، لیکن معلومات صرف عمل پہ نہیں لاتی، عمل پر لانے کے لیے اس علم کے نور کی ضرورت ہے، اور وہ احتیاط سے ملتا ہے، محتاج بن کر سننے سے، عمل کی نیت سے سننے سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننے سے۔ اس لیے تعلیم میں بیٹھیں پوری توجہ کے ساتھ، محتاج بن کر، کیونکہ نور اللہ نے دینا ہے۔ تعلیم والا تو آپ کو تعلیم کرا رہا ہے نا، وہ نور نہیں دیتا۔ آپ تعلیم میں بیٹھے ہیں لیکن روح کہیں اور پھر رہی ہے، توجہ دھیان نہیں ہے اس میں۔ آپ کا جسم موجود ہے، روح غائب ہے۔ تو تعلیم والے نے نور نہیں دینا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ نور کون دیتا ہے بھائی؟ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس حلقے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ جو حدیث، جو آیت سنی وہ ہمارے عمل میں آ گئی، چونکہ اللہ نے نور عطا فرما دیا، وہ ہمارے عمل میں آ گئی تو سمجھ جائیں کہ ہم نے سنی ہے، اور اگر سنی تو بہت دفعہ ہے اور ابھی تک ہمارے عمل میں نہیں آئی تو سمجھ جاؤ کہ ابھی تک ہم نے سنی نہیں ہے۔ اگر سنتے تو عمل میں آ جاتی۔ اللہ نے وہ نور دے دینا تھا جو عمل پہ لاتا ہے۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں تعلیم کے دوران کوئی خصوصی گشت نہیں ہے۔ خصوصی گشت کرنے ہیں تعلیم سے پہلے کریں یا تعلیم کے بعد کریں۔ تعلیم کے دوران صرف تعلیمی گشت ہے، 5-7 منٹ کے لیے ایک جماعت چلی جائے، وہاں سے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو لے کر تعلیم میں آ جائے، پھر دوسری جماعت 5-7 منٹ کے لیے چلے جائیں، وہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تعلیم میں لے آئیں۔ اگر خصوصی گشتیں بھی چلیں، تعلیم بھی چلیں، تو بعضوں سے گشتیں رہ جائیں گی، بعضوں سے تعلیم رہ جائے گی۔ اور جبکہ بڑے کہتے ہیں دعوت میں بھی سب کو چلانا ہے، تعلیم میں بھی سب کو بٹھانا ہے، کیونکہ خصوصی گشتوں میں دور جانا ہوتا ہے اور وہاں کافی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے۔ تو جو گشتوں میں گئے جب آئیں گے تو تعلیم ختم ہو چکی ہوگی، ان سے تعلیم رہ گئی، اور جو تعلیم میں بیٹھے اس دن کے گشتوں سے رہ گئے۔ اس لیے گشتیں بھی سب نے کرنی ہیں، ملاقاتوں کے لیے جانا، اور تعلیم میں بھی پوری جماعت بیٹھے، اور اپنے ہر ساتھی سے جیسے دعوت میں چلانا ہے ایسے تعلیم میں بھی۔ اپنی جماعت میں ان پڑھ ساتھیوں سے بھی تعلیم کرائیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ کیسے تعلیم کریں گے؟ مقصد بتائیں، آداب بتائیں، جی فضائل سنائیں، اس کے بعد پھر زبانی ایک قرآن پاک کی فضیلت میں حدیث بتا دیں، اور پھر حلقے لگوا دیں تجوید کے، پھر سب کو جمع کر کے کتاب کسی کو بھی دے دیں جماعت میں سے، وہ پڑھ لے گا۔ ہمارے بڑے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ناظرہ قرآن پڑھ سکتا ہے وہ اردو کی کتاب بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہی حروف ہیں جو قرآن پاک میں الف با تا سا، یہی اردو کے اندر ہے۔ صرف پرانے ساتھی ان کو تھوڑی سی مشق کروا دیں تو اردو پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت سے ساتھیوں نے ماشاءاللہ اسکول نہیں پڑھا لیکن اردو کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ پہلے یہ کر لیں، باقی ساتھیوں سے باری باری کروا لیں۔ اگر ہم نے اس کو کہا کہ یہ تو تعلیم نہیں کرا سکتا تو اس کے اندر وہی احساس کمتری رہے گا، ہاں یہ ایسا عمل ہے میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں تو تعلیم، تو یہ اپنے مقام پر بھی جا کر تعلیم کے حلقے لگانے میں وہ کہے گا مجھے تو نہیں آتی۔
لیکن یہاں بوجھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ مقام پر جا کر تعلیم کا حلقہ بھی لگوا سکے گا اور اپنی اس کمی کو دور کرنے کی فکر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ تینوں جو عمل ہے نا، تجوید، کتابوں کا پڑھنا، 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ ایک ہی مجلس میں ہو۔ یہ نہیں کہ تجوید کسی اور وقت کر رہے ہیں اور پھر کتابوں سے اور وقت میں پڑھ رہے ہیں، 6 نمبروں کا مذاکرہ کسی اور وقت میں نہیں۔ یہ تینوں ایک ہی وقت میں اکٹھے کرنے ہیں، پوری جماعت نے کرنے ہیں۔ جی ہاں، تیسرا عمل جو ہے وہ ذکر و عبادت ہے، اور عبادت میں نماز، اپنی نمازوں پر محنت کرنا، اپنی نمازوں کو سوار سوار کر پڑھنا، اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے۔ ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے لینا سیکھنا ہے، کیونکہ نبیوں کے کام کرنے والوں کو نبیوں کے طریقے سے ہی چلنا ہے، اور نبیوں کو جب بھی ضرورت پڑتی وہ کس سے مانگتے تھے؟ کیا کر کے مانگتے تھے؟ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، دعاؤں سے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرواتے تھے۔ اب نانی اماں سے نماز سیکھی ہے، بچپن کی وہی چل رہی ہے، تو نماز کو سیکھ کر پڑھنا ہے، نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو۔ کہتے ہیں نماز جاندار ہوتی ہے نا، اللہ پاک نمازی کی زندگی کو شاندار بنا دیتے ہیں۔ نماز جاندار، زندگی، بولو بولو، زندگی شاندار۔ اور نماز جاندار بنتی ہے صفات سے پڑھنے پر، کلمے والے یقین کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، فضائل کے استحضار کے ساتھ، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ، اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ ان صفات پر نماز ہوگی تو نماز جاندار ہوگی، اللہ اس نمازی کی زندگی کو شاندار بنا دے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ اس کے مسائل کو حل کرے گا۔ ہاں، مسائل کو حل کرے گا۔ تو ایک وقت میں فرائض کا بھی اہتمام کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت، اور سنت موقدہ شروع کی آخر کی ان کا بھی اہتمام ہو، سنت غیر موقدہ ان کا بھی اہتمام، نوافل کا بھی اہتمام، اور نوافل میں دھیان جما کر ہاں جی ان صفات کو اپنی نماز میں لانے کے لیے مشق کرنی ہے۔ 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھتے ہیں نا، کھڑے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے، کپڑوں کو یوں کر رہا ہے، 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو اپنے ساتھیوں پر محنت کرنی ہے، ہر ایک کی نماز صفات والی بن جائے۔ نفلوں میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں گے، اس میں ان صفات کو لانے کی کوشش کریں گے۔ کلمے کا یقین تو دعوت سے آئے گا، خوب دعوت دیں۔ حضور کا طریقہ آپس میں سیکھنے سکھانے سے آئے گا۔ فضائل کا استحضار روزانہ تعلیم کے حلقے میں ہاں جی محتاج بن کر سنیں گے، اس سے فضائل کا استحضار آئے گا۔ اللہ پاک کا دھیان، صبح شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ اپنی نیت کی تصحیح کرتے رہیں گے، تصحیح نیت، تو عمل سے پہلے، عمل کے درمیان میں، عمل کے آخر میں نیت کو ٹٹولتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری نیت اللہ کے لیے ہو جائے گی، کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور نفس کا مجاہدہ اس وقت میں اللہ کے راستے میں یہی ہے کہ کوئی بھی مشقت آ جائے،
کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کسی کی طرف سے کوئی بات آ جائے، اس کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، یہ نفس کا مجاہدہ بنے گا۔ صبر اور برداشت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو ان صفات کو پہلے نماز میں لائیں گے، پھر ہر عمل کو انہی صفات کے ساتھ کریں گے۔ عمل جاندار ہوگا، زندگی شاندار ہوگی عمل کرنے والے کی۔ اسی طرح خدمت کا عمل ہے، اپنی خدمت خود کرنا، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنا، جو محتاج ہیں خدمت کے ان کی خدمت کرنا۔ یہ خدمت اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک ایک صفت دیتے ہیں جس کو تواضع کہتے ہیں، عاجزی کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک کو اپنے بندوں میں یہ صفت بہت محبوب ہے، تواضع اور عاجزی۔ اور اس کے لیے اللہ پاک انعام کیا دیتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اونچا کرتا ہے، وہ بلند کرتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے نا، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے جان را دید او محروم شد۔ تو یہ خدمت کا کام جو ہے نا باقی اعمال سے شیطان بھلاتا ہے کہ دیکھو تم نے کیسا بیان کیا، کیسے ترغیب دی، کیسا مذاکرہ کیا، کیسے تعلیم کرائی۔ یہ خدمت کا عمل انسان کے نفس پر شاق گزرتا ہے، باہری ہے۔ اسی لیے اس خدمت کو ان اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارے بڑوں نے نہیں، اوپر سے جڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس وقت میں ان بڑوں نے یہ 4 اعمال بتائے نہیں، اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ ہیں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جماعت کا اکرام کروں، اونٹ ذبح کر کے گوشت پکا کے کھلاؤں۔ ایک اور کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول اگر آپ اس کو اجازت دیتے ہیں تو ذبح کرنے میں، نہر کرنے میں، کھال اتارنے میں اس کی مدد کرا دوں۔ ایک اور کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول اگر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں تو گوشت بنانے میں، ٹکڑے کرنے میں ان کی مدد کرا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام کر لو، میں جا کے جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتا ہوں جن پر تم پکا کے کھا لینا۔ تو خدمت اوپر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ دعوت کے 4 اعمال ہدایت کے اعمال ہیں، اور ہدایت پورے دین پہ لاتی ہے، پورے دین کی محنت پہ لاتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ دین کا ہے۔ جی ہاں، تو اپنی خدمت بھی کرنی ہے، ساتھیوں کی بھی کرنی ہے، اور جو محتاج ہے اس کی بھی خدمت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو مشورے سے ان 4 اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی 24 گھنٹے کی ترتیب گزارنی۔ ہم دیکھو بشر ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنی ضرورتوں کو سلوٹوں میں پورا کرنا، اس میں کم سے کم وقت لگانا، زیادہ وقت ہمارا ان دعوت کے اعمال میں لگے، جس کے لیے ہم گھر بار چھوڑ کے آئیں، کاروبار چھوڑ کر آئیں، ان میں ہمیں خود بھی لگنا ہے، اوروں کو بھی ان اعمال والا بنانا ہے۔ جی ہاں، اب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بس سلوٹوں میں کھانا کھایا پھر اپنے عمل میں لگ گئے، یعنی کہ گھنٹوں دسترخوان پر گزر رہے ہیں، ایران توران کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا قصے شروع کر دیے۔ تو گھنٹوں دسترخوان پر گزارنے کے لیے نہیں ہے، دسترخوان اپنے کھانے کی ضرورت پوری کر کے اٹھ جانا ہے، عمل میں لگ جانا ہے، جو بھی عمل کا وقت ہو، جس بھی عمل کا وقت ہو۔
کھانے میں بقدر ضرورت وقت لگے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتیں میواتیوں کی نکالتے تھے. اس وقت میں برتن نہیں ہوتے تھے، نہ برتن لے کے وہ چلتے تھے. وہ تھوڑے سے چنے لے لیے گھر سے، تھوڑا سا گڑ لے لیا، اپنی سامان کی پوٹلی میں باندھ کے سر پہ رکھ کر جماعت کے ساتھ چلے گئے. گشتوں سے، تعلیم سے، اس سے عمل سے فارغ ہوئے، اپنی اپنی پوٹلی میں سے تھوڑے سے چنے، چھوٹا سا گڑ لیا، کھا لیا، پانی پی لیا، فارغ. تو کھانے میں کم سے کم وقت لگے. اسی طرح سونے میں، سونا بڑے کہتے ہیں صحت مند کے لیے 6 گھنٹے کافی ہے. اگر 6 گھنٹے سے زیادہ سو رہا ہے تو بھی بیمار ہے، اور اگر کم سو رہا ہے تو بھی بیمار ہے کہ دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، نیند نہیں آ رہی. 6 گھنٹے صحت مند آدمی کے لیے کافی ہے. یہ نیند تو اتنی ربڑ کی طرح ہے، یہ ربڑ ادھر ہے نا 6 گھنٹے، اس کو کھینچے تو یوں بڑھتا جاتا ہے. 8 گھنٹے بھی آدمی سو سکتا ہے، 10 گھنٹے بھی سو سکتا ہے، 12 گھنٹے بھی سو سکتا ہے، 18 گھنٹے بھی سو سکتا ہے. سونے پر آئے تو یوں سو سکتا ہے. تو سونے میں ہی وقت گزر گیا تو باقی اعمال کیسے پورے ہوں؟ تو صحت مند کے لیے 6 گھنٹے کافی ہے قدر ضرورت. آدھا پون گھنٹہ دن کو قیلولہ کر لیا، باقی رات کو کچھ آرام کر لیا، آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے اعمال کرتے، بس اس کے بعد عمل ہی عمل. زیادہ وقت ہمارا عمل کے لیے، کھانے سونے میں کم سے کم وقت لگتا. اسی طرح ضرورت کے لیے باہر جانا، جب آدمی کھانا زیادہ کھاتا ہے، پانی زیادہ پیتا ہے تو باہر بھی زیادہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں امیر صاحب، امیر صاحب، امیر صاحب، بس اسی میں لگا رہتا ہے. تو مسجد میں ٹھہرے باوضو رہنا ہے نا. اس لیے سب اعتدال کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ مسجد سے باہر جانے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ہاں، گشتوں کے علاوہ اپنی ضرورت کے لیے کم سے کم مسجد سے باہر. اسی طرح دنیا کی بات، ضرورت کی بات ہے، وہ کر لینی چاہیے. کس سے کہانیاں نہیں کرنی، دنیا کے تذکرے زیادہ نہیں کرنے. جیسے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آئے نا، اس کے تذکروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. کہتے ہیں دنیا مضر نہیں ہے، دنیا کے تذکرے مضر ہیں. جتنا بولتے ہیں اتنا اندر گھستی ہے، اور جب دنیا اندر گھس جائے نا، جیسے کل تعلیم میں بھی آیا، سارے پیر و مرشد مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. حب الدنیا راس کل خطیئت، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. اس لیے دنیا کی کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز لینی ہے، کوئی دینی ہے، میں مختصر بات کر کے بس. یہاں تو جو بات کرنی ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، قدرت. ہاں جی، مغیبات کے تذکرے ہوں، قبر ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی بات کریں جس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ کر آئے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اسی طرح بڑے فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ مانگنا ہو نا، عمل کر کے اللہ سے مانگیں. مخلوق کی طرف نہ دیکھیں، مخلوق سے نہ مانگیں. اب بچپن سے جو ہماری عادت بنی ہے نا، سمجھ آئی تو ماں سے مانگا، باپ سے مانگا، بھائیوں سے مانگا، پھر اوروں سے مانگنا. اب اس کو بدلنا ہے. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ ہمارا زبان کا سوال کسی سے نہیں ہے، صرف اللہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس پر بیعت کرواتے تھے کہ تم نے کسی سے سوال نہیں کرنا. ایک صحابی گھوڑے پہ سوار جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، ہاتھ میں سے چابک گر گئی،
نیچے اترے، چابک اٹھائی، پھر سوار ہو گئے۔ جو نیچے چل رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں بتا دیتے، ہم اٹھا کے آپ کو دے دیتے۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے بیعت کی ہے، کسی سے سوال نہیں کروں گا، میں نے مانگنا ہے تو اللہ سے، تو زبان کا سوال بھی نہ ہو، ہاں، اور دل کا اشراف نفس، دل کی جھانک بھی اللہ کی طرف ہو، غیر کی طرف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اس ساتھی کے پاس یہ چیز ہے مجھے دے دے، کہ دل میں آ گئی بات، یہ محلے والے ہماری ضیافت کر دیں، دعوت کر دیں، تو دل کی جھانک بھی اللہ کی طرف، دل کا سوال بھی اللہ سے ہو، مخلوق سے نہ ہو۔ اسی طرح اسراف سے اپنے آپ کو بچانا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ فضول خرچ جو ہے نا وہ شیطان کا بھائی ہے، اور یہ فضول خرچی صرف مال کی نہیں ہے، وقت کی بھی ہے۔ جہاں 10 منٹ میں کام ہو وہاں آدھا گھنٹہ نہیں لگانا، وہاں گھنٹہ نہیں لگانا۔ پانی کا بھی اسراف ہے، جہاں 1 لوٹے سے استنجا وضو ہو سکتا ہے وہاں 2 لوٹے نہیں لگانے، وہاں 2 لوٹے سے غسل ہو سکتا ہے وہاں بڑی بالٹی کو پانی بھر کے جان پہ ڈالنا یہ نہیں ہے۔ جتنی ضرورت ہے جس چیز کی اس کو اسراف سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج جو نعمتیں ہیں نا ان میں سے برکت نکل گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ اسراف ہے۔ اسراف کی وجہ سے اللہ نے برکتوں کو اٹھا لیا نعمتوں میں سے۔ چیزیں بہت ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی کیونکہ برکت نہیں ہے۔ تو اسراف سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طرح کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال نہیں کرنا، جس کی بھی چیز ہے اس سے اجازت لے کر استعمال کرنا، پھر جس کام کے لیے جو چیز لی ہے اسی میں استعمال کرنا۔ چاقو لیا، چھری اس سے لی، ہاں جی سبزی کاٹیں گے یا پھل کاٹیں گے، اب اسی سے اپنے جوتے کی میخ کو سیدھا کر رہے ہیں تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، اور یہی جماعت میں توڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال نہیں کرنا۔ تو اس کا خیال رکھیں گے نا۔ اب آپ کی جماعت بنی ہے ماشاءاللہ، اور دعا کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے، تو وہاں بیٹھ کر دعا کے بعد اپنے عزائم، اپنی نیتیں، اپنے ارادے، ہر ساتھی کہ بھائی میں جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں کیا نیتیں کرنی ہیں، کیا ارادے کرنے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس لیے جا رہے ہیں کہ پورا دن ہماری زندگی میں بھی آ جائے اور وہاں والوں کی زندگی میں بھی آ جائے۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم بھی کام والے بن جائیں اور وہاں کا بچہ اس دعوت کی محنت میں دعوت کے کام کو کرنے والا بن جائے، ان کی مسجد اعمال سے آباد ہو جائے، ان کے گھر اعمال سے آباد ہو جائے۔ تو نیت اور عزم کر کے جانا ہے کیا، اور پھر دو ساتھیوں کی جوڑیاں بنا دیں، ایک نیا ایک پرانا، اور یہاں سے نکلیں تو سنت کے مطابق اور دعا پڑھ کے نکلیں۔ اب یہاں 2-3 دن آپ کا قیام رہا، اب یہاں سے نکل رہے ہیں، جو گھر کی دعا ہے نا گھر سے نکلنے کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھ کے نکلنا۔ اس دعا میں 4 انعام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ہدیتا و کفیتا و وقیتا و تناہن کا عن الشیطان، کہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ اس ایک چھوٹی دعا پر یہ 4 انعام ملتے ہیں۔ جب یہاں سے نکلے نظروں کی حفاظت کرتے، دائیں راستے
دائیں ہاتھ پہ چلنا، اگر دو دو چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور راستہ تنگ ہے تو ایک ایک پیچھے ہو کر ایک دوسرے کے چلیں۔ اگلے ساتھی سلام کریں، اگلے ساتھی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں، اور اڈے پہنچ کر، اسٹیشن پہنچ کر اپنا سامان محفوظ جگہ پر رکھیں، اور پھر دو ساتھی مقرر کر دیں کہ وہ گاڑی کا ٹکٹوں کا انتظام کر لیں، اور باقی ساتھی اعمال میں لگ جائیں۔ جی ہاں، دعوت کا ہے ماحول، کیونکہ مسافر بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو جوڑیاں بنی ہیں وہ جا کر دعوت دیں ان کو، جی ہاں، ان سے تعارف کروا کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دین کی اہمیت، دین کی محنت کی اہمیت، ذمہ داری کا احساس دلائیں، اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ان کو تیار کریں۔ جی ہاں، تو دعوت کی فضا بن جائے گی، تو جو وہ شیطان کی باطل دعوت چلتی ہے وہ مغلوب ہو جائے گی، اور اگر ہم نے عمل میں نہیں لگے تو وہ جو دعوت کے باطل کے دعوت کے اثرات ہیں وہ ہم پر بھی پڑیں گے۔ باہر تو سارا ایمان سوز ماحول چل رہا ہے، اعمال سوز ماحول چل رہا ہے، حفاظت تو ہماری ان اعمال میں ہے۔ اس لیے دعوت، اگر دعوت کا نہیں ہے تو اپنا سامان رکھ کر ایک ساتھی کیا کرے، تعلیم شروع کرا دے، اور پھر تعلیمی گشت کر کے جو قریب قریب مسافر بیٹھے ان کو تعلیم میں جوڑ لیں۔ جب 2 4 6 8 ہو جائیں پھر تعلیم والا کتاب بند کر کے دعوت دیں۔ یہ جو مجمع آیا ہے ان کو کام سمجھائیں، ہم کیوں نکلیں اللہ کے راستے میں، یہ ذمہ داری کا احساس دلائیں، اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر ان کو تیار کریں۔ جی، اگر تعلیم کا موقع نہیں ہے تو جوڑیاں بنی ہوئی ہیں، آپس میں سیکھنا سکھانا کرتے رہیں، یعنی عمل میں لگے رہیں، یعنی کہ اسٹیشن پر پھر رہے ہیں اور جو ہے اڈے میں پھر رہے ہیں، تو وہ جو مسموم فضا ہے اس کے اثرات ہم پر پڑیں گے۔ ہماری حفاظت ان اعمال میں ہے۔ اب جو سواری کے آداب ہیں ان کو بھی یہی بیان کر لیں، اور پھر سنت کے مطابق سواری میں سوار ہوں، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور پھر راستے چلتے ہوئے بھی جو مسافر بیٹھے ہیں ان کو دعوت دیتے جائیں، موقع نہیں ہے تو سیکھنا سکھانا کرتے ہوئے جائیں۔ عمل کے ساتھ ہمارا سفر، ہم کہتے ہیں نا اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقہ میں کامیابی، تو اب ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو کامیابی دلائے گا۔ اگر ہمارا سفر سنت کے مطابق ہی نہیں ہو رہا تو اس سے کامیابی ملے گی جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں۔ تو جب وہاں بستی میں پہنچے تو سامان ایک طرف رکھ کر، اگر وہاں کوئی وضو تازہ کرنے کی جگہ ہے، وضو استنجے کی جگہ ہے، تو جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں کو کہیں کہ اپنے جو ضروریات ہے اس سے فارغ ہو جائے، وضو استنجے سے فارغ ہو جائے، تاکہ بستی میں داخل ہو کر کام میں لگ جائے۔ جی ہاں، اگر نہیں ہے تو وہاں بستی کے آداب، بستی کی دعا پڑھ کر، اور جو محلے والے، اس بستی والے مسافر ہیں ان کو بھی اپنی دعا میں شامل کر، جو قریب قریب ہیں ان کو بھی اپنی دعا میں شامل کر، پھر ان کو رہبر بنا کر آگے یہی بستی کے آداب بھی بیان کر لیں، مسجد کے آداب بھی یہی بیان کر لیں، تاکہ دوبارہ مسجد کے سامنے بسترے اتار کر رکھنا اور پھر آداب بیان کرنا پھر مسجد میں ایسا نہ ہو جائے گا۔ کبھی بازار میں مسجد ہوتی ہے، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، راستہ رک گیا، اور اگر نہیں کریں گے تو بغیر آداب کے بیان کیے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں گے، وہ استحضار نہیں رہے گا۔ اس لیے بستی میں داخل ہونے سے پہلے یہ مسجد کے آداب کا بھی مذاکرہ ہو جائے، وہاں سنت کے مطابق۔ ہاں جی، اگر کوئی کمرہ ہے جماعت سامان وغیرہ اسی کمرے میں رکھے، کھانا پینا سونا اسی کمرے میں ہو جو جماعت کے لیے بنایا ہے۔ مسجد میں صرف اعمال ہو، اگر کمرہ نہیں ہے پھر مجبوری میں خدمت کا سامان تو باہر ہی کہیں محفوظ رکھیں، بدبودار چیز لے کر مسجد میں نہیں جانا۔ مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہے،
بدبودار چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے خدمت کا سامان باہر ہو، جی ہاں، اور سامان ایسی جگہ رکھیں جو سامنے ہو، پہلی صف کے کسی کونے میں، کہ صف بھی بند نہ ہو، سامان بھی محفوظ رہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں، سامان پیچھے ہو، خدا نہ خواستہ کوئی گناہ گار نہ ہو جائے، تو محفوظ جگہ پر رکھ لیں، چادر ڈال دیں، پھر مسجد کا حق ادا کر کے تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھ کر مشورے میں بیٹھ جائیں، اور مشورے میں پہلے اس کو کہ اس مسجد میں ہم سے پہلے جماعت آئی تھی تو کب آئی تھی، اور اس جماعت کی برکت سے خروج کتنا ہوا، مقامی کام کس سطح پر پہنچا، یہ پہلے معلوم کر لینا، تاکہ اس سطح سے کام کو ہم آگے بڑھائیں۔ اگر ہمارے سامنے کام کی نوعیت نہیں رہی تو صفر سے شروع کریں گے، اور ہر جماعت جا کر صفر سے شروع کرے تو پھر کام آگے جو مطلوب ہے وہ کب پہنچے گا اس مسجد میں؟ پہلی جماعت نے یہاں تک پہنچایا، آپ کی جماعت نے یہاں تک، آپ کے بعد والی جماعت میں جو کام کی سطح ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی، خروج کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے۔ جی ہاں، تو جماعت معلومات کر لیں، بہتر یہ ہے کہ رائیونٹ سے معلوم کر کے جائیں، یہاں معلوم نہیں ہو سکے دوران سفر وہاں کا کوئی ہو، اس سے معلومات لے لیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی پرانے ساتھیوں کو لا کے معلومات کر کے پھر مشورے سے ترتیب بنائیں، اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں مقامی ساتھیوں کو نصرت کے لیے تیار کریں، ہجرت اور نصرت سے دین پھیلتا ہے، تو پہلے دن ظہر کے بعد ان سے بات کر لیں، ترغیب دے دیں فضائل سنا کر کہ ہم آئے ہیں، آپ ہماری نصرت کریں، تاکہ اللہ پاک یہاں سے سارے تقاضوں کو پورا کر دیں۔ جی، تو پیار محبت سے ان کو اپنے ساتھ لینا ہے، کوئی پورا دن دے دے، کوئی آدھا دن دے دے، کوئی عصر سے عشاء تک دے دے، تو جتنا وقت دے دے ان کو لے لیں، پھر ترتیب بنا لیں، تاکہ ہر وقت ہمارے پاس رہبر ہو اور ہم گشتوں میں محنت کر رہے ہوں۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نقد جماعت نکالنے کے لیے مقامی ساتھیوں کو رہبر بنا کر پرچے جو کہ پہلے سے جن کے ارادے تھے ان کے نام لکھ لیے، یا پہلے دن ہم نے جو عمومی کام کیا اس میں مغرب کے بعد نام آ گئے، ان کی فہرستیں بنا لی، 2 ساتھی جماعت کے، 1 ساتھی مقامی، پھر ملاقاتیں کر کر کے اور ان ساتھیوں کو نقد نکالنے کی کوشش کرنا۔ جی، تو ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا ہے، جی ہاں، ہر مسجد سے۔ اسی طریقے پر ہر مسجد میں جماعت بنی ہوئی ہو اور جماعت 5 کاموں کا اہتمام کر رہی ہے، دونوں تعلیمیں، مشورہ، گھر گھر کی محنت 2.5 گھنٹے، دونوں گشت، ہفتے کے، مہینے کا 6 روزہ، اس مسجد کی جماعت ان اعمال کو کر رہی ہے۔ یہ اعمال مسجد میں ہوں گے، جماعت کر رہی ہے۔ اب رائیونٹ سے جماعت جائے یا نہ جائے، اس مسجد سے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اگر جماعت نہیں بنی ہوئی تو وہ انتظار کریں گے رائیونٹ کی جماعت آئے گی تو جماعت نکالے گی، رائیونٹ کی جماعت آئے گی تو وصولی کرے گی، ان تقاضوں کو پورا کرے گی۔ تو خروج کی محنت مقام کی تقویت کے لیے اور مقام کی محنت خروج کی تقویت کے لیے، دونوں ضروری ہیں، دونوں لازم ملزوم۔ جی، تو ہر مسجد میں جماعت ہو اور جماعت 5 کاموں کا اہتمام کر رہی ہے۔ جی ہاں، اب پہلے دن تعارف کرا کے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ عمومی گشت جو ہم نے کرنا ہے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ہاں جی، فکر کے ساتھ، غم کے ساتھ اس بستی میں پھرنا، اس محلے میں پھرنا، عمومی گشت کے اعتبار سے۔ عمومی گشت ایسے وقت میں کیا جائے جس میں محلے والے گھروں میں مل سکیں۔ یہ نہیں کہ ہم گشت کے لیے گئے، گھر میں کوئی بھی نہیں آیا تھا،
کوئی دکان میں تھا، کوئی دفتر میں تھا، کوئی کہیں گیا ہوا تھا. تو صرف پھر کے آنے کا نام عمومی گشت نہیں ہے. عمومی گشت میں لوگوں سے ملنے کا نام ہے، لوگوں سے ملاقات ہو جائے، ان کو نقد تیار کر کے مسجد میں لائیں، اپنے ماحول میں جوڑیں، مغرب میں بیان میں اس کو بٹھا کر پھر آگے اس کی تشکیل کریں. یہ ہمارے عمومی گشت سے مقصود ہے. اس لیے عمومی گشت مقامیوں کے مشورے سے کریں، ان سے پوچھ لیں کہ کس نماز کے بعد لوگ گھروں میں مل سکتے ہیں، اس نماز کے بعد ان سے ملاقات کریں. اگر عصر کے بعد نہیں مل سکتے تو مغرب کے بعد گشت کریں اور عشاء کے بعد بیان کریں. بسا اوقات تو ایسی مسجد بھی آپ کو ملے گی جو بازار کی مسجد ہے اور دکاندار آس پاس کی بستیوں سے آ کر دکانیں کرتے ہیں، خریدار بھی آس پاس کی بستیوں سے آ کے خریداری کرتے ہیں، اور مغرب کے بعد وہ دکانیں اور بازار بند ہو جاتا ہے. تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں عصر سے پہلے گشت کرنا ہے، عصر کے بعد بیان کرنا ہے، جو عمومی ہے ہمارا، تاکہ مجمع کے جانے سے پہلے ہمارا عمل پورا ہو جائے. تو عمومی گشت فکر کے ساتھ ہو. اسی طرح استقبال والے، بیٹھ کے بات کرنے والا، ذکر کرنے والا، ہاں پوری جماعت متفکر ہو. بستی پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے اور اس کے اثرات اللہ پورے عالم پہ ڈالیں گے. جی ہاں. عشاء کے بعد بڑے فرماتے ہیں کہ حکایت صاحبہ میں سے واقعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس وقت میں اختلاط بھی کر سکتے ہیں. اگر رہبر ساتھی تیار ہو جائیں تو خصوصی گشتوں میں بھی جا سکتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں، بیٹھکوں میں، ڈیروں میں بیٹھے تو رات کا وقت ہے، فارغ ہوتے ہیں، خوب ان سے جا کر ملاقاتیں اور دعوت کی بات چل سکتی. تو عشاء کے بعد یہ عمل کرنا. اور فجر کے بعد پورے بیان ہے اور اس میں تشکیل ہے. اس کے بعد جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو لے کر مقامیوں کو مشورہ ہے، اور مشورے کے بعد گشتوں میں نکل جانا ہے، ملاقاتوں کے لیے نکل جانا. جی ہاں. یہ فجر کا بیان صرف وہ کہتے ہیں نا 6 نمبر ہے. 6 نمبر تو ہمارا ہر بیان ہے. 6 نمبروں میں ہماری ہر بیان ہمارے 6 نمبروں کے اندر ہی ہے. لیکن فجر کے بیان کو ہوتے ہیں اشپگ نمبر. اب نئے ساتھی کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس سے 6 نمبر بیان کریں. اب وہ نیا ساتھی اپنے حلقے میں تو پوری بات کر نہیں سکا، اس سے وہاں ہم نے سکھایا نہیں. اب ہم نے اس کو 6 نمبروں کے لیے کھڑا کر دیا. اب وہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے تو مجمع کے سامنے تو آدمی کی پہلے ٹانگیں کانپتی ہیں. کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ کی تو نہیں کانپی ہوں گی نا. پھر اس نے جو کہا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، پھر وہ مجمع کا سام اس پر پڑا ہوا خاموش ہو گیا. اب نیچے جو ہے بیٹھا ہوا ساتھی کہتے ہیں وائے وائے اول کلمہ دا، دوئم مونز دا، دریم علم و ذکر دا. بولو بولو، پہلا کلمہ ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا علم و ذکر ہے. تو یہ 6 نمبر بیان کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے 6 نمبر اپنے حلقے میں ہے. اور یہ فجر کا بیان پورا بیان ہے اور اس کے بعد تشکیل ہے. مغرب اور فجر کے بیان میں تو تشکیل کرنی ہے، اس لیے ایسے ساتھی سے بیان کروانا ہے جو بات رکھ سکے، تشکیل کر سکے. اپنے نئے ساتھی کو اپنے حلقے میں جب بات 6 نمبر بیان کرے گا، جھجک ختم ہوگی، پھر اعلان کروائیں، متکلم بنائیں، بیٹھ کے بات دیں، ترغیب گج دیں، پھر فجر اور مغرب کا بیان بھی کروائیں اس سے. تو صبح سے لے کر شام تک کے ہمارے یہ اعمال، ان میں ان 4 اعمال میں مشورے کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا ہے. لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. نقد جماعت نکالنا، مقامی کام کو آگے بڑھانا، اور تیسری محنت اپنے ساتھیوں پر محنت کرنی. یہ جو ہمارے ساتھ ساتھی چل رہے ہیں نا، ہاں ان پہ پوری محنت ہو. دائی بن کر اپنے علاقے میں جائیں. اب ہمیں مقامیوں کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں.
لیکن جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی، اور وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے۔ اور آیا اسی مقصد کے لیے کہ کام کو سیکھوں، تو مقامیوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں پر محنت کم ہوتی، اپنے ساتھیوں پر بھی پوری محنت ہو۔ دعوت کی محنت کے ہر عمل کو اپنے ساتھیوں کو سکھانا ہے۔ اب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، بیچاروں کو 6 نمبر بھی نہیں آتے، 4 مہینے پورے ہو گئے، جا رہا ہے بیچارہ، اور جب یہ مقام پہ پہنچتا ہے نا، اور اس دن مسجد کا گشت ہوتا ہے، تو ساتھی کہتے ہیں ہمارا ساتھی آیا ہے 4 مہینے لگا کر، آج مغرب کا بیان ان کا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے اس دفعہ مجھے معاف کرو، آئندہ ہفتے دیکھیں گے۔ اور آئندہ ہفتے وہ دوربین میں بھی نظر نہیں آتا کدھر گیا۔ تو اپنے ساتھیوں پر پوری محنت ہو، ہر ساتھی کو دائی بنائے۔ ایک ہے پیٹ کا بچہ، ایک ہے گود کا بچہ۔ ماں کو کس کی زیادہ فکر ہوتی ہے؟ جو گود میں ہے۔ پیٹ والا جب آئے گا سو آئے گا نا۔ ہمارے ساتھ ساتھی چل رہے ہیں، اپنے جان مال کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، ان کا حق تو زیادہ بنتا ہے۔ اس لیے نکلنے کے زمانے کی تینوں محنتوں پر پورا وقت لگانا چاہیے۔ خروج، نقد جماعت نکالنا، مقامی کام کو آگے بڑھانا، اپنے ساتھیوں کو دائی بنانا۔ کریں گے بھائی؟ اسی طریقے پر بڑے کہتے ہیں جو جماعت 3 صفات کو بڑھا لینا تو کمزور سے کمزور جماعت سے بھی اللہ اونچے سے اونچی تشکیلوں کو وجود میں لائیں گے۔ پہلی، تبلیغی فکر ہمارا بڑھتا چلا گیا۔ کیا تبلیغی فکر کیا ہے؟ میرا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے رشتہ داروں کا، پوری دنیا کے انسانوں کا کیا بنے گا بھائی؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، آگے جہنم ہے، جنت ہے۔ یہ تبلیغی فکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، پوری انسانیت ٹھیک ہو جائے۔ کیا اور یہ تبلیغ کا فکر و غم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں غم و فکر تھا نا امت کے بارے میں، جو آپ کو دن کو لوگوں کے پیچھے پھراتا تھا اور رات کو اللہ کے سامنے رلاتا تھا۔ وہ کیا تھا کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہے۔ یہ تبلیغی فکر ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اور یہ بے طلبوں کے پیچھے مارے پھرنے سے اللہ پاک نبی والا غم دیں گے، نبی والی فکر آئے گی۔ تبلیغ میں آدمی کو صرف معلومات نہیں چلاتی، تبلیغ میں آدمی کو یہ غم و فکر چلاتا ہے کہ ہمارا فکر بڑھے، غم بڑھے، کہ میرا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں پیچھے سے اپنا تعلق جیسے چھوڑ کے آگے نا، بس کٹ کر دیں ان سے، پھر اس فکر میں لگیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اگر پیچھے بھی معاملہ چل رہا ہے، گھر بار اور کاروبار، پھر یہ فکر پورا حاصل نہیں ہوگا۔ اب ایک مصیبت بلا ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے، ہمارے جیبوں میں آ گئی ہے، یہ ہمیں یکسو ہو کے چلنے نہیں دیتی۔ مولانا احسان صاحب قدس علی فرماتے ہیں پہلے ہمارے 2 دشمن تھے، اب تیسرا دشمن یہ آ گیا۔ پہلے 2 دشمن نفس اور شیطان تھا، اب یہ تیسرا یہ بلا آ گئی ہے۔ بلا سمجھتے ہو نا؟ ہاں۔ اس لیے اس کو تبلیغ میں لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ ضرورت بن گئی ہے تو گھر میں استعمال کرو، مقام پہ استعمال کرو، جماعت میں نکلو تو بالکل اس کو بند، ختم، پیچھے سے بالکل کٹ آف ہوں گے، پھر بنیں گے
کہتے ہیں جب سب سے کٹیں گے تو رب سے جڑیں گے، اور یہ بلا ہمیں کٹنے نہیں دیتی. صبح شام گھر میں بھی، دکان پر بھی، دفتر میں بھی لگے ہوئے ہیں، گھر بار بھی چل رہا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، تبلیغ میں بھی چل رہا ہے. پہلے بڑے کہتے تھے اپنا خط کارگزاری کا بھیجتے رہو، اپنا پتہ مت بتاؤ، اتنا ان کو پتہ چلے کہ آپ زندہ ہو، تو آدمی بن کے جاتا تھا یہاں سے. اب وقت لگا رہے ہیں، وقت لگانے والوں کی کمی نہیں ہو رہی، مجمع بڑھ رہا ہے، لیکن کام والے بن کر نہیں جا رہے. جو چلے میں زندگی بدلتی تھی اب سال میں نہیں بدل رہی. تو اس بلا سے اپنی جان چھڑاؤ. اس مجمع میں سے کتنے ساتھی ہیں جن کے پاس نہیں ہے؟ نئی والے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ اچھا ہے. اور جن کے پاس ہے وہ کیا کریں؟ واپس بھیج دو یا اس کی جان نکال دو. کیا نکال دو؟ اس کی روح، اس کی قبض کر لو. روح قبض کرنا سمجھتے ہو؟ اس کی بیٹری اور سم نکال دو، اس کو بیگ کے کونے میں ڈال دو. کریں گے بھائی؟ تو پہلا یہ ہے کہ ہماری تبلیغی فکر بڑھتا رہے. دوسرا، آپس کا جوڑ بڑھتا رہے. جس جوڑ سے ہم آئے ہیں اسی جوڑ سے ہماری واپسی. کہتے جماعت جڑ کر جائے، جڑ کر آئے، یہ جماعت 100% کامیاب ہے. اور اگر جڑ کر گئی، وہاں سے آئے دل پھٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، فرمایا یہ جماعت ناکام جماعت ہے. ہاں، چاہے لوگ ان کی بات پر نکلے بھی ہوں، لیکن فی نفسی یہ جماعت خسارے میں. تو آپس کا جوڑ فرض عین ہے، اور اس کا بڑھانا یہ کمال کی بات ہے. آپس کا جوڑ بڑھتا ہے ایک دوسرے کو، ہاں جی، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے سے. اپنی کمیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. ایک دوسرے کی خدمت سے محبت بڑھتی، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی، ایک دوسرے کو اعمال کا اگر آ جاتے تو اچھا تھا. اگر آ جاتے تو اچھا تھا، بھیا تو پھر میں کر رہا ہوں، لیکن بتا کیسے چلے گا. اچھا، تو ایک دوسرے کو اعمال کا ہدیہ کرنے سے، اسی طریقے پر ہاں جی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنے سے محبت بڑھتی. سامنے تعریف کرنے سے منع کیا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے تعریف کریں گے، وہ سنے گا کہ میرے بھائی نے میرے لیے کتنے اچھے کلمات کہے، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی. غیبت کو کیوں منع کیا؟ غیبت پیٹھ پیچھے کمیوں کو بیان کرنے کا نام غیبت ہے. تو کسی کی کمی بیان نہیں کرنی، خوبیاں بیان کرنی. تو یہ اعمال ہیں جن سے جوڑ بڑھتا ہے. ایسی ذمہ دار اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے چلے، تاکہ ہر ایک ساتھی کی استعداد اس کام میں استعمال ہو. جی ہاں، اور ساتھی بھی اپنے ذمہ دار کی بات مان کر چلے. اگر ذمہ دار نے کوئی بات بغیر مشورے کے طے کر دی تو کر سکتا ہے، ذمہ دار ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیوں مشورے کے بغیر کیا. لیکن اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے چلے. امیر جو ہے وہ آمر نہیں ہوتا، خادم ہوتا ہے. خادم جماعت کا خادم ہوتا ہے. جی، تو یہ جوڑ کے راستے، تو جماعت میں روز بروز ہاں جی جوڑ بڑھتا چلا جائے. اس کا خیال رکھیں گے نا بھائی، کہ میری وجہ سے جماعت جڑی رہے، میری وجہ سے جماعت میں توڑ نہ آئے. ہر ایک کو یہ فکر ہو. اسی طرح دعاؤں کو بڑھانا، دعاؤں کی قوت کو بڑھانا. جی، کام جو ہمارے بنیں گے نا اور امت کا مسئلہ حل ہوگا وہ دعاؤں سے ہوگا. جی اچھا، دعاؤں سے ہوگا. اس لیے خوب
یہ جو بند دروازے ہیں نا ہدایت کے، یہ بغیر روئے دعا مانگے نہیں کھولیں گے. دعا رو رو کر اللہ سے مانگیں گے، پھر یہ دعائیں کھلیں گے، یہ دروازے ہدایت کے کھلیں گے کہ اللہ ہدایت کا سورج نکالیں گے. ان اندھوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. ان اندھوں کو بھی نظر آ جائے گا. تو دعاؤں کی قوت کو بڑھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی محنت سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور رات کی محنت سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، قرآن پڑھ کے سناؤ پوری رات، رات کا اکثر حصہ، بعض حصہ. تو داعی کے لیے یہ دونوں محنتیں، دن کو اگر دعوت، رات کو دعا ہے. اور دعا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، گھنٹہ دعا میں لگے اور اللہ سے ایسے چمٹ کر مانگے جیسے بچہ ماں سے چمٹ کر مانگتا ہے. اور جب تک لے نہیں لیتا ماں کو چھوڑتا نہیں ہے. دے 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 دے، آنسو بھی آتے ہیں اس کے، اور کبھی آنسو نہیں آتے تو منہ بناتا ہے، دے دے، رونے کی شکل بناتا ہے اور لے کر چھوڑتا ہے. تو ہم بھی اللہ سے چمٹ کر مانگنا سیکھیں. ہاں، تو اپنی دعاؤں کی قوت کو بڑھانا. ایک وقت میں ہم تو ہر عمل کے بعد دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ مختصر ہوتی ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، گھنٹہ ایک وقت میں لگاتار اللہ سے مانگنا. یہ اللہ سے مناجات ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، سرگوشی کرنا ہے. دعا تو دونوں، جیسے پرندہ جو ہے دو پروں سے اڑتا ہے، اونچی سے اونچی پرواز کرتا ہے. ہاں، اگر ایک پر ہو ایک نہ ہو تو اچھلے گا، پھڑ پھڑائے گا، لیکن اڑ نہیں سکے. تو یہ داعی کے دو پر ہیں، دعوت اور دعا. دعوت اور کیا بھائی؟ دعا. ہاں. جو واپس جانے والے ساتھی ہیں وہ بھی یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جا کر اپنی مسجد، اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کریں گے اور مقامی کام کو اپنی ضرورتوں پر مقدم کر کے چلیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو. یا اول الاولین یا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا رحم المساکین ویا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا خالق ارض والسماء یا خالق حب والنوا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب نار جهنم. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الإنس والجان جميعهما اللهم اهد الإنس والجان جميعهما. اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم على أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك وإلى دينك
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوفيقا إحسانا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما دے، اے اللہ پوری امت کو ہدایت کامل نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی عالی محنت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول و منظور فرما لے، اے اللہ پوری امت کو اس محنت کے لیے کھڑا فرما دے، ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں بھی صفات قبولیت سے مزین فرما دے، موت تک ایمان استقامت اخلاص کے ساتھ اس عالی محنت میں لگے رہنے کی اور لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو کلمے والا یقین نصیب فرما دے، غیر کے یقین کو ہمارے دلوں میں سے کھرچ کھرچ کے نکال دے، صرف اپنی ذات و صفات کے یقین کو ہمارے دلوں میں پختہ اور مضبوط فرما دے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما دے، غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ خشوع خضوع والی نمازیں ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ایسی نمازیں جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے، ایسی نمازوں سے حفاظت فرما جو تجھ سے دوری اور بعد پیدا کریں، اے اللہ کسی مسلمان کو بھی بے نمازی نہ چھوڑ، سب کو نمازوں کے اہتمام کرنے والا بنا دے، اے اللہ علم نافع نصیب فرما دے، عالم بعمل اور دین کا داعی بنا دے، علم و عمل کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والا بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دھیان والا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ذکر سے اپنی معرفت کا نور نصیب فرما دے، اپنی محبت، اپنا خوف، اپنی بڑائی، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق نصیب فرما دے، جیسے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، اوروں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا